حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنساء حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جا۔ ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں۔ میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑھے آجے۔ انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا، تے پائی مرن تے کنڈ خالی، تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اب اس کو پتہ ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے۔ نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف، میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا، یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ، او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا، ماں چلی گئی، بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے۔ تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے، یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی، حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر، میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے۔ بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے۔ کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار کے۔ حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے، جتنا کسی کی اشک شوئی، اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے۔ یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے۔ حضرت جناب سیدنا خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا، لوگ دھاڑے مار مار کے روتے۔ یہ وہی خنساء تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے 4 بیٹے جوان تھے۔ احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا؟ جناب خنساء چوپ ہیں۔ جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی۔ وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے آتی، ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ، یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ جناب خنساء کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا، کبھی ناپاک نہیں کیا۔ میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے، اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی، دودھ پلایا۔ میرے بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی۔ میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا، دنیا پڑھتی ہے، پر اب سنو، اب میں مسلمان ہوں، اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ یاد رکھنا، جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے۔ بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے، پہلا زخم تمہیں لگے، اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا۔ کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائیں اور زخم کھائے، اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا، خبردار جرت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ خطبہ دے کے جناب خنساء اندر چلی گئیں، لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے۔ مزے کی بات یہ تھی، پھر بھی بیبیاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے، دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے، بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے، شہید نہ ہو جائے، دعا کرو۔ لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے 4 بچے شہید ہو گئے، 4۔
18 जख्म थे बच्चों के पर, थे सारे सीने पे। 18 घाव थे तलवारों के पर, सारे सीने पे। मेरे महबूब ओहद से वापस आए। ओ भाई, 4 बेटे जिस माँ के चले जाए, उस माँ को तसल्ली कौन दे? जनाब खुनसा आके खड़ी हुई तो सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था कोई दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, लेकिन मेरे हबीब पाक नजर उठाई। का खुनसा, तुझे पता होगा तेरे 4 बेटे शहीद हो गए। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहा ना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोगों। हुजूर यही तो दुख है, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है? कहने लगी हुजूर यही तो परेशानी है, मेरे 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। 4 करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान 2 जहां फिदा। सोनिया मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का हुजूर 4 थे। और फिर मस्जिद नबी आज भी उस माँ की जुर्रत की गवाह है कि माँ पूछने लगी सोनिया मैं ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बचा है कि नहीं, ये पूछने आई हूं कि मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, कोई पुश्त पे जख्म? तो रसूल पाक ने फरमाया खुनसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए, तेरे बच्चों ने जितने भी जख्म खाए हैं सीनों पे खाए। मैंने कहा माए अजीम हो तो बच्चे भी अजीम होते हैं, और अगर माँ किसी के साये का अंधेरा देख के डर जाए तो बच्चों में जुर्रत कैसे आएगी? बच्चे करबला के मैदान में कैसे जाएंगे? बच्चे इस तरह मैदानों में, मैं कई दफा कह चुका हूं लेकिन फिर आज मेरा दिल करता है फिर बात करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी के पोते जनाब जुबैर बिन अवाम अशरम बशरा सहाबी, उनके बेटे हजरत अस्मा जनाब सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर इमाम हुसैन के बाद निकल आए मैदान में निकले जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज्जाज बिन यूसुफ मुकाबले में भेजा गया। अल्लाह की कुदरत के अगरचे पहले जब लड़ाइयां हुई तो ये कामयाब हुए हर मैदान में, बड़े बहादुर थे। मक्के और मदीने के लोगों ने इनके हाथ पर बैत भी कर ली, इन्हें खलीफा भी मान लिया। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ जब आया तो वो तगड़ी फौज लेके आया। कुछ इनके साथी शहीद हो गए, कुछ पसपा हो गए। हजरत अस्मा उस वक्त 100 साल की बूढ़ी थी, 100 साल की माँ, हाथ कांपते हैं, राशा है, आंखों से नजर आना बंद हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर माँ के पास दौड़े आए, कहा माँ मैं अकेला मैदान में रह गया हूं, चंद साथी हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं सकते, तेरे बुढ़ापे की बड़ी फिक्र है। अम्मा तू कैसे मेरा सदमा बर्दाश्त करेगी? माँ मुझे बता जिहाद में रहूं या तेरी खिदमत के लिए आ जाऊं? तो माँ कहने लगी अब्दुल्ला तो मेरी फिक्र न कर, पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं? माँ का जुमला, कहते रानाई और वलवला और जिहाद का जज्बा निखा, पहले बता सच्चा है कि झूठा? जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे माँ मुझे मुस्तफ़ा करीम की नबुव्वत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, बिल्कुल सच्चा हूं। तो कहा बेटे फिर मैदान में रहना, छोड़ के ना आना, कोई मुझे ताना ना दे कि मैं बुजदल की माँ हूं, देख मुझे ताने से बचाना, कोई ये ना कहे बुजदल की माँ, मैदान में रहना, मैदान में। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगी अम्मा ये बड़ा जालिम आदमी है जो मेरे मुकाबले में आया है, सुना है कत्ल करने के बाद नाक काट डालता है, आंखें निकाल डालता है, वजूद की बोटियां कर देता है। 100 साल की माँ, 100 साल की अम्मा लाठी का सहारा लेके खड़ी होगी और जमीन पे लाठी मार के कहने लगी अब्दुल्ला चल मैदान में। बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती, फिर उसकी बोटियां की जाए तो उसे तकलीफ। चल बेटा मैदान में रहना और देखना मैं तुझे सलूट करूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में गए, शहीद किए गए। मक्कातुल मुकर्रमा के चौक में जन्नतुल माला जहां आज कब्रिस्तान है उसके चौक में आपकी लाश को लटकाया गया। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज उन्वान आ गया तो इशारा करना है। एक दिन हजरत अस्मा गुजरी, 14 दिन हो गए लटके हुए, तो एक शख्स उनके कान में कहने लगा अम्मा अभी तक तेरा बच्चा लटका है, हज्जाज ने दफन नहीं होने दिया। तो जनाब अस्मा ने पीछे आवाज दी और इस जोर से बोल के कहने लगी लटका रहने दो, ये बचपन से ही घोड़सवारी का बड़ा शौकीन है, बचपन से ही घोड़ों पे रहता था, शाह सवार घोड़ों पे रहते हैं, शाह सवार जमीन पे नहीं होते, घोड़ों पे होते। लटका बचपन से ही बड़ा घोड़सवार था, बड़ा शौकीन था, कोई अर्ज नहीं। 14 दिन लटके रहे,
لیکن لاج سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے۔ کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو۔ کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو؟ اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل ہے، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا، جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے؟ کہا خنزیر کھانا ہے، خنزیر۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے، اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں، مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت، آ جاؤ اچار ڈال لو۔ میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو اور بڑولے میں گندم ڈال لو، پھر خیر صلی اللہ سارے سال کی، تو آؤ اچار ڈالو گندم ڈالو گزارا صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت، بول کے بتائیں، بول کے گواہی دے، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ تو وہب ابن منبع کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر، بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا۔ تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے۔ تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، پھر چھوٹا قتل کیا۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئے بھی نہیں۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائیڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آیا، کیا کروں، مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا، کہنے لگی سمجھا دیا، وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے، وہی کرے گا جو میں نے۔ تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے، تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے، جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے۔ کہا یہ سمجھایا تھا، کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے، سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا، تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا۔ تو حضرت وہب ابن منبع فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں، پھر انقلاب آیا، پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا۔